اس ویڈیو کو دیکھنے سے قبل اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹوریز ملتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 463 ملاحظہ فرمائیں۔ تصدیق سے یہ تو ثابت ہو گیا تھا کہ وہ تعاقب میں ہے۔ اب انہوں نے اس کو پکڑنے کا سوچا، نازو بولی۔ پھر معاملہ الٹا ہو گیا، یعنی وہ آگے بھاگنے لگا اور یہ دونوں اس کے تعاقب میں۔ تاہم وہ زیادہ چالاک نکلا۔ جیسے اسے اندازہ ہوا کہ اس کا راز فاش ہو گیا ہے، وہ جان بچا کے نکل بھاگا۔ اس نے آبادی کا رخ کیا اور آسانی سے خود کو گم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ جاسوسی کر رہا تھا، صرف یہ معلوم کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا کہ اس علاقے میں ہماری موجودگی کا سراغ لگائے، اور اس مقصد میں وہ یقیناً کامیاب رہا۔ میں نے کہا، لیکن سوال یہ ہے مس نازلی کہ اس نے غالب اور محسن کا تعاقب کیوں کیا؟ اگر وہ ملتا تو شاید بتاتا۔ نازو نے تن سے کہا، ممکن ہے آٹوگراف لینا چاہتا ہو، ذرا شرمیلا تھا اس لیے دور دور رہا۔ کم عقل لڑکی، تم سمجھ نہیں رہی ہو ایک بات۔ میں نے کہا وہ محسن کو نہیں پہچانتے، اور غالب اپنا حلیہ بالکل بدل چکا ہے۔ رات بھر آپ کی عقل بھی گھاس چرتی رہی ہے۔ نازو نے برہم ہو کر کہا، آپ کی سمجھ میں یہ موٹی سی بات کیسے آ سکتی ہے کہ ابھی تک محسن نے اپنا حلیہ نہیں بدلا ہے؟ وہ ابھی تک امیر چند کا بھائی فقیر چند بنا ہوا ہے، جو کہ دمڑی لال کی اولاد تھے اور ایک سی شکل کے تھے۔ جو بھی محسن کے تعاقب میں تھا وہ محسن کو امیر چند یعنی سکندر بخت سمجھے ہوئے تھا۔ آئی عقل شریف میں یہ بات؟ وہ پیر پٹک کے چل پڑی۔ میں اس کے پیچھے لپکا، رے نازو قسم خدا کی تم کو جو کوئی ناقص العقل کہے، وہ غالب میرا مطلب ہے گدھا کیا دور کی کوڑی لائے۔ وہ واقعی محسن کو سکندر سمجھا ہوگا، اور اس کا مقصد بھی وہی ہوگا جو تم نے فرمایا۔ یہ تو بڑی غلط بات ہو گئی۔ اس نے جا کے رپورٹ دی ہوگی کہ جناب مفرور کا سراغ مل گیا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ وہ جاسوس تم تک نہیں پہنچا۔ وہ پیچھے تھا اور پیچھے ہی رہا۔ نازو دوڑنے لگی۔ اگر غالب اور محسن آگے نکل جاتے تو وہ بھی دیکھ لیتا۔ کیا دیکھ لیتا؟ لیلا مجنو کا گوشہ عافیت۔ اور کیا؟ نازو نے کہا۔ لیلا مجنو کس کو کہہ رہی ہو؟ کون ہے لیلا اور مجنو؟ جاؤ انہیں دیکھو۔ نازو نے مجھے دھکا دیا۔ بہت دیر ہو گئی ہے۔ ایک اجنبی شخص جو پاگل تھا یا نشے میں تھا کہکا مار کے ہنسا اور بولا، ارے دھکا کیوں دیتی ہے سالی، پیسہ چاہیے تیرے کو؟ نازو کا منہ لال ہو گیا۔ غصہ مجھے بھی بہت سخت آیا، مگر وہ پاگل وہیں لیٹ گیا اور مٹھی میں ریت بھر بھر کے گرانے لگا۔ یہ ہوتا ہے سالہ پیسہ، ادھر آیا اتر گیا، چھوڑو اسے۔ میں نے کہا، پاگل ہے کوئی؟ تم اندر جاؤ اور ذرا چوکس رہو۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تریونی کو اس ٹھکانے کا شاید پتہ نہ چلا ہو، مگر یہ بہرحال معلوم ہو گیا ہوگا کہ میں اسی علاقے میں ہوں۔ دلاور کو بھی یہ بات معلوم ہو جائے گی تو ہمارا یہاں رہنا مشکل ہوگا۔ تمہارے پاس ریوالور ہے؟ نازو نے اقرار میں سر ہلایا۔ تم دور مت جانا، ریوالور گل کے پاس بھی ہوگا، رابعہ کے پاس نہیں تھا، میں نے دے دیا ہے۔ میں نے کہا، ویسے تو مشین گن بھی ہے، لیکن ابھی خون خرابے سے گریز کرنا ہی بہتر ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ تم لمبے جا رہے ہو۔ دیکھو جانا ہو تو ہمیں بتا کے جانا، ایسے مت نکل جانا کہ پتہ ہی نہ چلے کسی کا۔ ہم کہاں تلاش کرنے جائیں گے؟ میں نے کہا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں نہ پھر اغوا ہونے کے موڈ میں ہوں اور نہ فرار ہونے کے۔ تم جا کے رابعہ اور گل کو کسی بہانے بہلاؤ، جیسے اب تک انہیں کچھ پتہ نہیں چلا، ایسے ہی کچھ دیر مطمئن رکھو۔ جب نازو لوٹ گئی تو میں نے حاجی سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ نازو سے باتیں کرتے ہوئے میں سوچتا رہا تھا کہ ان حالات میں مجھے کیا قدم اٹھانا چاہیے۔ اگر غالب اور محسن نہ ملے تو میں کیا کروں گا؟ کس سے معلوم کروں گا اور کہاں جاؤں گا؟ پولیس سے مدد لینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ راہ چلتے لوگ بھی کچھ نہ بتا سکتے تھے۔ سر سواد کے حاجی صاحب کا جوس سینٹر ایک ایسی جگہ تھی جہاں سے رہنمائی حاصل ہونے کی امید کی جا سکتی تھی۔ میرا موجودہ حلیہ کسی حد تک مجھے تحفظ فراہم کرتا تھا۔ اب مجھ سے زیادہ خطرہ محسن کو تھا، جو بدستور فقیر چند بنا گھوم رہا تھا، اور جیسا کہ نازو کی بات سے ظاہر ہوتا تھا وہ کسی نامعلوم جاسوس کی نظر میں بھی آ چکا تھا۔ حاجی صاحب کی دکان تک پہنچنے کے لیے میں نے نسبتاً لمبا مگر محفوظ راستہ اختیار کیا۔ دکان ابھی کھلی ہی تھی، چنانچہ نوکر اندر کی جھاڑ پونچھ میں مصروف تھے۔ میرا خیال تھا کہ حاجی صاحب مجھے شناخت نہ کر پائیں گے۔ میں نے انہیں سلام کیا۔ آہا، وعلیکم السلام، تو یہ تم ہو؟ انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا، کمال ہو گئی، آپ نے پہچان لیا مجھے؟ میں نے کہا، آواز سے پہچانی بھائی۔ وہ بولے،
لیکن کمال کی بات یہ نہیں کہ تم کو میں کیسے پہچان لی، کمال یہ کہ تم کیسے آ گئی۔ میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا جی کیسے آ گیا، بس آ گیا۔ وہی تو میں نے بھی کہی کہ کیسے آ گئی۔ حاجی صاحب نے عادتاً میرے لیے بھی مؤنث کا صیغہ استعمال کیا۔ ابھی میں تمہارے بارے میں ہی سوچتا تھی، ادھر تم حاضر، کیا نام بتائی تم میرے کو؟ میں نے کہا نام تو میں نے جو بتایا تھا کچھ اور تھا، لیکن یہ بتائیں کہ آپ نے کیسے یاد کیا اس وقت؟ انہوں نے ایک روکا کھول کے دیکھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے کوئی خدا کا بندہ آئی، وہ میرے کو بولتی کہ تمہارا ملک سے 2 بھائی ادھر آتی، ایک جیسا شکل کا ہوتی، ایسا بورا داڑھی، مہندی والا اور بورا بال۔ بس میرے کو یاد آ گئی۔ میں اس کو بولتی کہ ہاں آیا تھی، لیکن میرے کو کچھ پتہ نہیں ہوتی۔ بس جناب صاحب وہ بولتی کہ آپ یہ رکا ان کو دو جو بھی آتی، اور میں یہ رکا پڑھ کے سوچتی کہ ابھی کیا کرے، تم کبیر خان ہوتی یا تمہارا بھائی؟ کبیر خان میں ہوں، میں نے کہا۔ انہوں نے رکا مجھے پکڑا دیا۔ ہو گئی نا کمال؟ میں نے کہا وہ کون تھا؟ میرا مطلب ہے کیا آپ نے پہلے کبھی اس کو دیکھا؟ حاجی صاحب نے دونوں ہاتھ پھیلا کے لا علمی کا اظہار کیا۔ ادھر اتنی دنیا آتی اللہ کے حکم سے، ہم سب کو کیسے پہچانتی؟ میں نے رکا کھول کے پڑھا، اس میں صرف ایک سطر لکھی ہوئی تھی، تمہارے دونوں دوست سلام کہتے ہیں D+T۔ اردو کا یہ جملہ انگریزی حروف میں لکھا گیا تھا، یعنی پیغام رومن اردو میں دیا گیا تھا۔ اسی تدبر کے بغیر میں نے D+T کا مطلب دلاور تریونی اخذ کر لیا۔ انہوں نے مشترکہ طور پر مجھے یعنی محسن عرف فقیر چند سمجھتے ہوئے یہ اطلاع دی تھی کہ وہ دونوں جو اصل بدماش تھے، SS کرانتی 3 کو غرق کرنے اور بھانومتی کو واپس لانے کے ذمہ دار تھے، وہ ہماری تحویل میں ہیں۔ آ گئی قدام شنیدن بجھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ میں واضح طور پر دلاور کی آواز سن سکتا تھا، اور تریونی کی آواز بھی مجھ تک صاف پہنچ رہی تھی۔ ان کے عالم تقریر کا مدعا بہت واضح تھا۔ اپنے سکندر صاحب، یہ تو خوب ہوئی، کیا کہتے ہیں وہ، احمد کی پگڑی محمود کے سر، تمہاری جگہ آ گئے تمہارے 2 جگر کے ٹکڑے، اب آپ بھی آ جاؤ خیر سے۔ اور تریونی نے اپنے میکانکی لہجے میں کہا، تو تم ہو فقیر چند، اور یہ کیا تمہارا باپ ہے دمڑی لال؟ حاجی صاحب نے مجھے اورنج جوس کا گلاس پیش کیا۔ بسم اللہ کرو جناب صاحب، حاجی کا دل خوش کرو۔ میں نے کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا کہ یہ تکلف کیوں کرتے ہیں یا اس کی کیا ضرورت تھی۔ میرا دل کچھ کھانے پینے کو نہیں چاہتا، لیکن حاجی صاحب کے خلوص کو ٹھکرانا مشکل تھا، اور اس کا دل خوش کرنا بے حد ضروری تھا۔ چنانچہ میں نے وہ بڑا والا جوس کا گلاس ایک سانس میں خالی کر دیا۔ بلا شبہ اس کا منفرد ذائقہ وہی تھا، اور اس مشروب کی فرد بخشی بھی کم نہ تھی، مگر میرا اپنا ذوق و شوق کا جذبہ بے کیف ہو گیا تھا۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ آپ ہمارا ہم وطن، حاجی آپ کا خادم۔ انہوں نے دل پر ہاتھ رکھ کے کہا، ادھر آؤ، دل ٹھنڈا کرو تو ہمارا دل خوش۔ حاجی صاحب، ابھی ہمارا یہاں کوئی پتہ ٹھکانہ نہیں ہے، آپ کی بہت مہربانی ہوگی اگر ہمارے نام کوئی خط یا پیغام آئے تو رکھ لیں۔ آپ کو تکلیف تو ہوگی، لیکن یہ ہمارے لیے رابطے کی ایک جگہ ہے۔ کوئی میرے بارے میں پوچھے تو بس یہی بتا دیں کہ آیا تھا۔ کیوں نہیں جناب صاحب، انہوں نے مجھ سے ہاتھ ملا کے کہا۔ اس انکشاف نے کہ محسن اور غالب کو دلاور یا تریونی کے آدمی لے گئے ہیں، مجھے سخت ذہنی خلفشار اور مایوسی کا شکار کر دیا تھا۔ نہ صرف یہ کہ میں اکیلا رہ گیا تھا، بلکہ پیغام میں واضح طور پر بتا دیا گیا تھا کہ میں سلام کا جواب دوں، دوستوں کی رہائی منظور ہے تو خود جاؤں اور ان کی شرائط پر ان سے بات کروں۔ بات وہ کیا کریں گے؟ دلاور کہے گا، اپنے سکندر اعظم صاحب، بہت لمبا ہو گیا تمہاری فتوحات کا سلسلہ، اب کچھ آرام کرو۔ اور آرام کو ان کی زبان میں یہ مطلب بھی ہو سکتا تھا کہ سو جاؤ کسی بے نشان مدفن میں ابدی نیند، اور حق و انصاف کے لیے سورہ اسرافیل کے پھونکے جانے کا انتظار کرتے رہو۔ اس دنیا میں تو یہ ممکن نہ تھا، چنانچہ یہاں سے روانگی پکڑو۔ میں نے وہیں سے ایک تھرمس خریدا جو غیر ملکی تھا، چنانچہ بہت مہنگا ملا۔ اس میں ابلتی ہوئی چائے بھروانے کے بعد میں نے ناشتے کے لیے پوری حلوہ خریدنا ہی مناسب سمجھا، کیونکہ ڈبل روٹی، مکھن یا انڈے فرائی کرنے کا ہمارے پاس کوئی انتظام نہ تھا۔ وہیں سے مجھے ٹائمز آف انڈیا کا تازہ شمارہ مل گیا۔ دوسرے سب اخبار ہندی زبان کے تھے یا گجراتی کے۔ اردو کا ایک اخبار اتنا خراب چھپا ہوا تھا کہ مجھے افسوس ہوا۔ عین ممکن تھا کہ میں اسے نہ خریدتا، لیکن اس کی سرخیاں دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ اس اردو اخبار کی وجہ اشاعت اس کی سنسنی خیزی ہے۔ عرف عام میں یہ زرد صحافت کا علمبردار یعنی چیتھڑا اخبار تھا جو جرائم اور اسکینڈل کی خبروں پر بکتا ہے۔ اس میں مجھے اندر کا صفحہ دیکھتے ہی للی کی خاصی بڑی تصویر کے ساتھ پوری خبر اور اس کے بارے میں ایک فیچر دکھائی دیا۔ میں نے اس کی قیمت بھی ادا کر دی اور واپس لوٹ گیا۔ اس وقت تک میں طے کر چکا تھا کہ میرا لائے عمل کیا ہونا چاہیے اور کیا ہوگا۔
میرے ذہن کے اندر مختلف اور متضاد خیالات کی جنگ ایک منطقی انجام کو پہنچ چکی تھی۔ خود کو دلاور یا تریونی کے حوالے کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ مجھے ہر قیمت پر محسن اور غالب کو ان بدماشوں کے قبضے سے چھڑانا تھا۔ اس کام کو آسان نہیں سمجھا جا سکتا تھا اور مجھے کچھ کرنے سے پہلے مشورہ کرنا تھا اور سوچنا تھا کہ یہ مشکل کیسے آسان ہوگی۔ طریقہ وہ ہونا چاہیے کہ جو چھوٹی مشکل بڑی نہ بنے، یعنی سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ نازو بھی تشویش میں مبتلا تھی لیکن اس کا اظہار نہیں کر سکتی تھی۔ رابعہ اور گل کے چہرے ان کی پریشانی کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ کیا ہوا؟ محسن اس میں ہے۔ میں نے ایک لفافہ رابعہ کو تھما دیا جس میں خلوہ تھا اور غالب اس میں۔ گل کو میں نے پوریوں والا لفافہ پکڑا دیا، پھر کندھے سے لٹکا ہوا تھرمس نازو کے حوالے کیا اور اس کے اندر میں خود ہوں، یعنی میری جان ہے۔ فٹافٹ چائے نہ ملی تو سمجھو میں گیا۔ یہ کیا فضول باتیں کر رہے ہو؟ رابعہ نے برہمی سے کہا۔ بھائی سکندر، محسن اور غالب کہاں چلے گئے؟ گل نے تقریباً روتے ہوئے کہا۔ بھائی آپ لوگ کیوں پریشان ہونے پر مصر ہیں؟ وہ دونوں مجھے نہیں ملے، میں نے کہا، لیکن مجھے ان کے بارے میں معلوم ضرور ہو گیا ہے کہ وہ کہاں چلے گئے ہیں۔ ایسا اکثر ہوتا ہے کہ آدمی گھر سے نکلتا ہے نیک ارادے کے ساتھ، مگر آگے تقدیر کھڑی مل جاتی ہے کہیں اور لے جانے کے لیے۔ مثلاً جو لوگ ولایت جاتے تھے تعلیم کے لیے، وہ ڈگری کی جگہ میم لے آتے تھے۔ سیدھی طرح بتاتے کیوں نہیں؟ ناشتہ لینے گئے تھے، وہ کہاں چلے گئے؟ ایک زیادہ اہم کام یاد آ گیا۔ میں نے کہا، تم لوگ اگر دوپہر تک بھی کھائے پیے بغیر بیٹھی رہو گی تو کچھ نہیں ہوگا۔ مجھے لگتا ایسا ہے کہ آپ جانتے بوجھتے کچھ چھپا رہے ہیں۔ گل نے باقاعدہ رونا شروع کر دیا۔ آپ کو آخر کیسے معلوم ہوا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ابھی تو میرا بیان بھی ادھورا ہے، درمیان میں رونے کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے کہا، مجھے حاجی صاحب نے اطلاع دی ہے کہ وہ دونوں بندرگاہ کی طرف گئے ہیں اور دوپہر تک واپس آئیں گے۔ تم ناشتہ وغیرہ کرو۔ گل بانو، ایسے بات بات پر رونے سے مسائل نہ کبھی حل ہوئے ہیں نہ ہوں گے۔ بفرض محال وہ کسی مصیبت میں پڑ گئے ہوتے تو کیا تمہارے آنسو ان کو لا سکتے تھے یا ان کی مدد کر سکتے تھے؟ اتنا کم ہمت تو نہیں سمجھتا تھا میں تمہیں۔ آخر تم ناگ منی تھی، گل بانو بنتے ہی یہ حال ہو گیا۔ تم تو بڑے دعوے سے آئی تھی ساتھ کہ میں یہ کروں گی اور وہ کروں گی، مردانہ لباس میں یہاں سے وہاں تک سب دشمنوں کے پشتے لگا دوں گی۔ تم تو دوسروں کو بھی بزدل بنا رہی ہو۔ میری بات کا اثر ہوا، میں نے لہجہ بھی سخت اختیار کیا تھا۔ گل شرمندہ نظر آنے لگی۔ نازو نے سب کے لیے ناشتے کا اہتمام شروع کیا۔ بھوک جتنی مجھے تھی وہ ایک سطر کی اطلاع نے ختم کر دی تھی اور رہی صحیح کسر حاجی نے جوس پلا کے پوری کر دی تھی۔ پھر بھی ان سب کے ساتھ مجھے بھی ناشتے میں شریک ہونا پڑا، ورنہ ان کا شک پکا ہو جاتا کہ کوئی بات ضرور ہے اور میں پریشانی کے باعث کچھ نہیں کھا سکتا۔ ٹائمز آف انڈیا میں للی کے حوالے سے کوئی خبر نہیں تھی۔ قتل اور دیگر جرائم کی مختصر خبریں اندر کے ایک ہی کالم میں دی گئی تھی۔ اعلانات کے ایک باکس میں للی کی 1 انچ کی تصویر کو بھی میں فوراً نہ پہچان سکا۔ یہ تصویر پرانی تھی اور غالباً کسی گروپ میں سے نکالی گئی تھی تاکہ صرف چہرہ دیا جا سکے۔ مرنے والوں کے لوائقین نے اطلاع عام کے لیے اپنی اپنی استطاعت اور ضرورت کے مطابق یہ اعلانات شائع کروائے تھے۔ للی کی موت کی اطلاع دینے والے نے اپنے نام کی جگہ صرف ایک دوست شائع کرایا تھا اور یہ بتایا تھا کہ ایک افسوسناک ناگہانی موت کا شکار ہونے والی ہم سب کی دوست للی کی آخری رسوم کہاں اور کب ادا کی جائیں گی۔ یہ ایک دوست کون تھا؟ اس کا اندازہ کرنا میرے لیے ناممکن تھا۔ للی کے بہت دوست ہوں گے مگر میں کسی سے واقف نہ تھا۔ یہ ہو سکتا تھا کہ اطلاع واقعی کسی دوست کی طرف سے دی گئی ہو، مگر میں اس بات کو خارجی امکان قرار نہیں دے سکتا تھا کہ اطلاع دینے والے شکاری ہیں جنہوں نے یہ جال ہمارے لیے پھیلایا ہے۔ خواتین نے اتنی دیر میں اردو اخبار کی سنسنی خیز بات، تصویر، خبر اور متعلقہ فیچر کا مطالعہ کر لیا تھا۔ گل نے اب للی کی دردناک موت کو رونے کا بہانہ بنا لیا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ رابعہ اور نازو اداس تھی مگر رونے پر آمادہ نہ تھی۔ میں سمجھتا تھا کہ گل پر رکت طاری ہونے کے اسباب میں سر فہرست محسن ہے، جو کہ اس کی پریشانی کا سبب بنا ہوا ہے، اور یہ سب اس کی محبت ون وے ٹریفک کا نتیجہ تھا جس کو میں معاشرے کا کانسٹیبل بن کر کنٹرول نہیں کر سکتا تھا۔ باتصویر فیچر کو میں نے بھی پڑھا۔ اس میں واردات کی تفصیل کے ساتھ کرائم رپورٹر نے زیب داستان کے لیے بہت کچھ بڑھا دیا تھا اور نمک مرچ لگا کے متعدد ممکنات اور ناممکنات پر روشنی بھی ڈالی تھی۔ اس میں للی کی داستان، ماضی کے کچھ حوالے تھے اور اس کے بارے میں چند قریبی جاننے والوں کے تاثرات تھے۔ میری سمجھ میں نہ آیا کہ ایک معمولی عورت کے بارے میں جو میک اپ کرتی تھی، اتنا بڑا فیچر لگانے سے اخبار کو کیا فائدہ ہوگا۔ للی کوئی بہت بڑی اداکارہ ہوتی، گلوکارہ ہوتی یا کسی اسکینڈل سے ہی منسوب ہوتی تو مشہور کہلاتی، مگر وہ گمنام عورت تھی۔ ممبئی کے شہر میں اس جیسی لاکھوں تھی اور ہزاروں ایسی تھی
جن کو زمانہ للی سے زیادہ جانتا تھا، مگر وہ مر جاتی تو ان کے بارے میں اتنی بڑی خبر نہ بنتی اور ایسا فیچر شائع نہ ہوتا۔ میں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ فیچر میں راج کپور فیملی کے کسی فرد کے تاثرات شامل نہیں۔ للی نے راج کپور کے پتا شری پرتھوی راج کا ذکر بڑی عقیدت کے ساتھ کیا تھا اور یہ بھی بتایا تھا کہ اس کی عزت پوری فیملی کرتی ہے اور وہ آر کے اسٹوڈیوز میں بہرحال اہمیت رکھتی تھی، لیکن کرائم رپورٹر نے آر کے اسٹوڈیو کا ذکر تک نہیں کیا تھا۔ پھر بات میری سمجھ میں آ گئی، یہ فیچر نہیں، ایک اشتہار تھا، اس کے لیے معاوضہ ادا کیا گیا ہوگا۔ للی کی موت کی خبر کو پھیلانے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے ٹائمز آف انڈیا کوئی مضمون نہ لکھتا، نہ یہ خبر ریڈیو سے نشر ہوتی اور نہ کسی اچھے اخبار میں نمایاں جگہ پاتی۔ ایک اخبار میں اس کے لیے جگہ بنائی گئی اور وہ اردو کا اخبار تھا۔ اردو میں اسے ہم پڑھ سکتے تھے اور اس کا مقصد بھی ہمیں ہی وہ سب کچھ پڑھوانا تھا جو مضمون میں غیر ضروری نظر آتا تھا۔ اخبار رکھ کے میں نے کہا، خواتین آپ 3 ہیں اور میں اکیلا آپ سب کے آنسو نہیں پہنچ سکتا اور نہ سب سے گلے مل کے رو سکتا ہوں۔ میں نے کہا، سوائے میں نے رابعہ کی طرف دیکھا اور کہا، خیر۔ نازو ہنسنے لگی۔ رابعہ کا چہرہ لال ہو گیا۔ اب گزارش یہ ہے، میں نے کہا، کہ آپ لوگ کمرے ہمت کس لیں، مانا کہ آپ تینوں کی کمر اتنی کم ہے کہ بقول شاعر صنم سنتے ہیں تیری بھی کمر ہے، کہاں ہے، کس طرف کو ہے، کدھر ہے، مگر پھر بھی آپ لوگ کمر باندھے کس کے لیے؟ میں نے سر پر ہاتھ رکھ کے سوچنے کی اداکاری کی۔ یہ تو میں بھول گیا کہ کمر کسنے کے بعد کیا کرنا تھا۔ گل ہنسنے لگی۔ میرا مقصد بھی ان کا موڈ ٹھیک کرنا تھا۔ نازو اور رابعہ ہنسی کو دبانے کی کوشش میں مسکرا رہی تھی۔ ہاں یاد آیا، میں نے چٹکی بجا کے کہا، وہ کیا نام ہے تمہارا؟ بی بی رابعہ؟ مس رابعہ، آپ نے ایک فارسی فیملی کا ذکر کیا تھا۔ فارسی نہیں، پارسی۔ رابعہ ہنسی۔ ایک ہی بات ہے، پارس یا فارس؟ میں نے کہا، اس پارسی فیملی کے اوصاف حمیدہ کا بھی ذکر ہوا تھا، تو کیا یہ ممکن ہے کہ آپ واپس وہیں تشریف لے جائیں؟ کیا مطلب؟ رابعہ نے مسکرانا چھوڑ کے کہا، مطلب یہ کہ میری جان بخشی کریں، میں ہر رات اتنی باتیں نہیں کر سکتا اور اتنے ڈائلاگ نہیں بول سکتا، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا۔ میں نے کہا، جس دن میرا موڈ پھر رومانٹک ہوگا اور فرصت ہوگی مجھے تو میں آپ کو بلا لوں گا۔ دماغ خراب ہو گیا تمہارا کیا؟ رابعہ نے بگڑ کے کہا، میں کیوں واپس جاؤں؟ آپ خود چلے جائیں واپس وہیں، کراچی یا باڑ میں جائیں۔ بی بی خفا کیوں ہوتی ہو؟ میں نے عاجزی سے کہا، ہم باڑ میں ہی تو جانا چاہتے ہیں، اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کی طرف سے کوئی فکر نہ ہو، اپنے ساتھ گل کو بھی لے جاؤ، تمہارا پتہ دل پر نقش ہے میرے، جیسے ہی میں اور نازو فارغ ہوں گے۔ نازو نے بگڑ کے کہا، جی آپ کو چلنا ہوگا میرے ساتھ، اٹھا لیں اپنا سارا توپ خانہ، خنجر، تلوار، حسن کی شمشیر، سب ساتھ لے کر چلیں اور سمجھ لیں کہ دوسروں کی جان ہتھیلی پر رکھ کر جانا ہے۔ ہتھیلی کے وار سے جان لینا یا تمہیں آتا ہے یا مجھے؟ چنانچہ میں ان 2 نالائق، سوری ان معزز، پھر سوری کیونکہ معزز تو تم بھی ہو، ان نازک قسم کی صرف تپنچہ چلانے والی یا زبان چلانے والی خواتین کے ساتھ نہیں جانا چاہتا۔ کچھ پتہ بھی تو چلے کہ جانا کہاں ہے۔ نازو نے کہا، بھائی تم جاؤ گی اپنے ان کو لینے، مرزا غالب کو، اور میں لے آؤں گا محسن کو، انہیں وہ ولن تریونی اور دلاور اٹھا کر لے گئے ہیں۔ میں نے کہا، اس انداز سے ایک انکشاف کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ تینوں کچھ دیر ہکا بکا کھڑی رہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ بولنا شروع کرتی، میں نے انہیں مختصر ترین الفاظ میں ساری بات بتا دی۔ رابعہ بہت بگڑی اور گل نے بھی برا مانا کہ یہ بات بتانے سے پہلے میں نے اپنا رویہ اتنا غیر سنجیدہ کیوں رکھا۔ کمال ہے سکندر، اتنی بے فکری سے تم ہنسی اور مذاق میں لگے ہوئے ہو۔ رابعہ نے کہا، حد ہے بھائی سکندر، اب ذرا سیریس نہیں ہے۔ گل نے بھی خفگی کا اظہار کیا۔ بی بی گل اور مس رابعہ، میرے سیریس ہونے یا نہ ہونے سے کتنا فرق پڑا یہ میں جانتا ہوں۔ میں نے کہا، کیا ہوتا اگر میں ہائے ہائے کرتا آتا اور سینہ کوٹ کے داڑیں مار مار کے رونے لگتا؟ آپ نے اتنا وقت ضائع کر دیا، کتنا وقت ضائع کر دیا؟ میں نے سنجیدہ ہو کر کہا، اور اس وقت میں کیا ہو سکتا تھا؟ ظاہر ہے اب جو کچھ کرنا ہے مجھے ہی کرنا ہے، اور میرے سامنے مقصد بہت واضح ہے، میں ان دونوں کو چھڑا لاؤں گا۔ میں خود کو ان کے حوالے تو کرنے سے رہا، انہوں نے بڑے جال پھینکے ہیں میرے لیے۔ یہ جو اطلاع ہے ایک دوست کی طرف سے ٹائمز آف انڈیا، یہ میرا دشمن بھی ہو سکتا ہے۔ اس طرح مجھے للی کی تدفین اور آخری رسوم میں شرکت کے لیے بلایا گیا ہے، مگر میں وہاں نہیں جاؤں گا، وہاں نازو جائے گی۔ جو وہاں ہوگا وہ میں کیا بتاؤں؟ اگر موقع ملا تو ہم بھی کسی کو اٹھا لائیں گے، ورنہ دیکھیں گے کہ کون کون آتا ہے، کسی سے تریونی کے بارے میں معلوم کریں گے۔ لیکن نازو کو دلاور پہچانتا ہے، رابعہ نے کہا۔ نازو ماتمی لباس میں جائے گی، میں نے کہا۔ چہرے پر کالا جالی دار نقاب ڈالے گی، میں نے کہا۔
اور دوسری خواتین کے درمیان رہ کے جائزہ لے گی کہ دلاور ہے یا نہیں۔ میں اس جگہ سے دور مگر نازوں کے قریب ہی موجود رہوں گا۔ اس کے علاوہ میرا ارادہ راج کپور فیملی سے مدد لینے کا بھی ہے۔ ان کو کہاں فرصت ہوگی اور وہ کیوں کریں گے تمہاری مدد؟ رابعہ نے کہا۔ میں کوشش ضرور کر کے دیکھوں گا۔ میں نے کہا اس کام میں بھی نازو میرا ہاتھ بٹائے گی، میں بھی ساتھ چلوں گی۔ گل نے کہا تم ابھی فٹ نہیں ہو۔ میں نے کہا میں بالکل فٹ ہوں۔ اس نے ضد کی میں مردانہ کپڑے پہن کے جاؤں گی۔ گل بی بی ابھی اس کے امتحان اور بھی ہیں، تم کو بہت مواقع ملیں گے اپنی ہمت مردانہ سے کام لینے کے، لیکن ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ساری فوج کو ایک دم ماز پر نہیں جھونک دیا جاتا، ریزرو دستے پیچھے تیار رہتے ہیں۔ تم بھی تیار رہنا، ہم کسی بھی وقت آ جائیں گے یا ہم بلا لیں گے۔ رابعہ نے کہا کیسے بلا لو گے؟ میں نے کہا تمہارا پتہ یاد ہے مجھے، فون نمبر بھی دے دو، اور ہاں یہ بتاؤ کہ نقد رقم اب کتنی ہے تمہارے پاس؟ وہ 1,00,000 ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں۔ جزاک اللہ۔ آپ بولو بی بی۔ میں نے پیشہ ور چندہ جمع کرنے والوں کی طرح کہا 10,000 بیرے سمجھو، 5 تمہارے پاس اور 5 گل کے پاس، یہ ہوئے 1,20,000۔ 5,000 ڈالر بھی ہیں ہم سب کے پاس۔ نازو نے مجھے یاد دلایا ماشاء اللہ اس فقیر کے پاس ڈالر نہیں رہے، سب لوٹ گیا خزانہ۔ میں نے کہا یہ ہوئے 15,000 ڈالر۔ چلو اب یوں کرو کہ ڈالر تو دے دو مجھ فقیر کو، تم لے جاؤ 1,00,000 اپنے ساتھ، اور کوشش یہ کرو کہ اس رقم سے کہیں کوئی عارضی ٹھکانہ مل جائے۔ پگڑی چلتی ہے یہاں، پگڑی پر ایک کمرہ بھی ملے تو لے لو جس میں فون ہو۔ ممبئی میں کوئی نہیں پوچھتا ذات حوالے، اکیلی عورتیں بہت رہتی ہیں، خود کو جو چاہو کہو۔ سب سے آسان یہ ہے کہ فلموں میں کام کرنے آئی ہوں یا کرتی ہوں ایکسٹرا ہوں۔ کیا میں ایکسٹرا لگتی ہوں؟ رابعہ نے سخت برا مان کے کہا نہیں تم بیوٹیفل ہو، لیکن کیا ہے کہ ممبئی میں چانس کی بات ہے، سو تم کو بھی چانس نہیں ملا۔ کوئی تم سے نہیں پوچھے گا کہ کیوں نہیں ملا، اور نہیں ملا تو گھر کا بھاڑا کون دیتا ہے اور خرچہ کدھر سے پورا ہوتا ہے۔ کوئی نہیں پوچھے گا کہ کہاں سے آئی ہو اور کب آئی ہو۔ اول تو ہم ساتھ ہی ہوں گے، مگر ساتھ نہ ہو تو ڈرنا نہیں، ہم آ جائیں گے بعد میں۔ تم کوئی بھی چھوٹا موٹا فلیٹ لے کر آباد ہو جانا، 1,00,000 پھنسا دیں گے۔ کیا مستقل رہنا ہے یہاں؟ نہیں، مستقل کون رہ سکتا ہے دنیا میں، ہم بھی مہمان ہیں۔ یہ جگہ رین بسیرا بندے نہ تیرا نہ میرا۔ میں نے کہا پگڑی پر فلیٹ لیں گے تو پگڑی پر اٹھا کے جب چاہیں گے رخت سفر باندھ لیں گے، مگر ابھی تو جگہ چاہیے۔ اس پارسی فیملی کی نیکی کو ان کے لیے سزا بنانے سے کیا فائدہ؟ للی کے انجام سے عبرت پکڑو، اپنا ٹھکانہ الگ بناؤ تاکہ جو مصیبت ہم پر نازل ہو اس سے دوسرے محفوظ رہیں۔ رابطے کے لیے فون ہونا ضروری ہے، نہ ملے تو مجبوری۔ میرے ذہن میں پوشیدہ خوف کا ایک اور بھی پہلو تھا جس کو میں نے خواتین کے سامنے لانے سے گریز کیا۔ مجھے یہ خیال جلد از جلد یہاں سے نکل جانے پر اکساتا تھا کہ کہیں محسن اور غالب کو لے جانے والے پھر نہ آ جائیں اور دوسرے پھیرے میں MRS کے پسماندگان کو نہ سمیٹ لیں۔ اپنی غلطی کا اندازہ تو انہیں ہو ہی گیا ہوگا کہ جسے وہ امیر چند یعنی سکندر بخت سمجھ کے اٹھا لائے ہیں وہ در حقیقت اس کے روپ میں محسن ہے۔ یہ فرق دلاور محسوس کرے گا اور کارکردگی کے اس مظاہرے پر انعام کی توقع رکھنے والوں کو شرمندہ لوٹنا پڑے گا۔ دلاور کہے گا کہ جاؤ وہیں دیکھو، تمہیں دوسرے بھی مل جائیں گے۔ یہ تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ محسن یا غالب انہیں کچھ بتائیں، لیکن ایک چھوٹی کامیابی ان کو بڑی کامیابی کے لیے حوصلہ دے گی۔ وہ زیادہ تیاری کے ساتھ واپس آئیں گے اور اس علاقے کی ناکہ بندی کر دیں گے۔ میرا خیال یہ بھی کہتا تھا کہ جب تک ہم محفوظ ہیں محسن اور غالب بھی محفوظ ہیں، اور ان کو اغوا کرانے والے اس وقت تک خود کو غیر محفوظ سمجھنے پر مجبور ہوں گے جب تک وہ MRS کی قوت کو بالکل ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے۔ میں چاہتا تھا کہ ان کے لیے خطرے کے احساس کی شدت کو بڑھا دوں، اس حد تک کہ وہ بھی اپنے آپ کو میری دسترس سے دور رکھیں اور میرے سامنے نہ آئیں۔ گل اور رابعہ کی تیاری مکمل ہو گئی تو میں نے ان سے پہلے نکل جانے کو کہا اور پھر تاکید کی کہ وہ اپنی حفاظت کے خیال سے غافل نہ ہوں جب تک ہم ان سے پھر رابطہ قائم نہیں کرتے۔ وہ اسی گھر میں رہیں جہاں رابعہ رہ رہی تھی، یہ نہ ہو کہ وہ گھبرا کے ہماری تلاش میں نکل کھڑی ہو اور جب ہم جائیں تو پتہ چلے کہ وہ خود گم ہو چکی ہیں۔ گل کی صحت اب تقریباً ٹھیک ہو چکی تھی، اس کے زخم ٹھیک ہونے لگے تھے اور امید کی جا سکتی تھی کہ 2-4 دن علاج اور آرام جاری رہا تو وہ بالکل پہلے جیسی صحت مند ہو جائے گی۔ کیا خیال ہے اب ہم بھی چلیں؟ نازو نے کہا میں سوچ رہا ہوں کہ بعد میں محسن یا غالب میں سے کوئی یہاں آیا تو کیا ہوگا؟ فرض کرو انہیں کوئی موقع مل گیا یا تائید عزتی سے کوئی قید سے فرار ہونے میں کامیاب رہا تو یہاں کوئی بھی نہیں ہوگا۔ نازو نے کہا پھر کیا کریں؟ پیغام چھوڑ جائیں؟ ویسے تو حاجی صاحب کے پاس میں نے پیغام چھوڑ دیا ہے، مگر کیا حرج ہے؟
اگر اس لانچ کے لینڈ لارڈ یا دوسرے کسی مکین کو بتا جائیں کہ ہم سے رابطے کے لیے رابعہ کے پتے پر رجوع کیا جائے۔ رابعہ نے اپنا فون نمبر بھی دیا ہے۔ نازو نے کہا، کیوں اس گھر کا پتہ بتاتے ہو کسی کو جو ابھی تک محفوظ ہے؟ کالم یا محسن کے علاوہ بھی تو کوئی آ سکتا ہے ہماری تلاش میں یہاں۔ میں نے قائل ہو کے ساری لایا، چلو رہنے دو، حاجی صاحب کا پتہ کافی ہے۔ تم نے ابھی تک بتایا نہیں کہ جانا کہاں ہے۔ تم ضرورت سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو مس نازو؟ میں نے کہا، یہ کون سا موقع ہے؟ موقع محل تو دیکھنا پڑتا ہے۔ اس چہرے اور حلیے کے ساتھ تم جس راستے سے گزرو گی، نگاہوں کو خیرہ کرو گی، لوگ سر گھما کے اور دیدے پھاڑ پھاڑ کے دیکھیں گے۔ پھر کیا کروں میں؟ برقع اوڑھ دوں؟ نازو چڑ کے بولی، ممبئی شہر فلمی ستاروں کی کہکشاں ہے، اور اس اعتبار سے پریوں کا نگر ہے کہ یہاں سارے ہندوستان کا حسن خود کھینچ کر آ جاتا ہے، ورنہ حسن شناس کھینچ لاتے ہیں، اور یہاں وہ جوہری موجود ہیں جن کی نگاہیں خمہ وقت کسی جوہر نایاب کی تلاش میں سرگرداں رہتی ہیں۔ میری مراد ان فلم سازوں سے ہے جو نیا چہرہ متعارف کرانے کے لیے خوب سے خوب تر کی جستجو کو اپنی کامیابی کے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔ کیا تم میری بات کا مطلب سمجھ رہی ہو؟ ابھی تک تو نہیں سمجھی، نازو نے کہا۔ مجھے بھی یہی امید تھی، عقل کی بات ہے نا، میں نے کہا۔ اب ایک بات اور عرض کرتا ہوں جو تمہیں بے محل لگے گی، اور ممکن ہے تم اس کا غلط مطلب بھی نکال کے بے سروپا باتیں بھی کرنے لگو، لیکن میں دور اندیشی کو حالات کا تقاضا سمجھتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے نازو کہ اس وقت جو خواتین فلمی افق کے روشن ترین ستاروں میں شامل ہیں اور اپنے حسن بے مثال کی جلوہ سامانی سے کروڑوں اپنے چاہنے والوں کے دلوں پر قیامت ڈھاتی ہیں، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ بھی نہیں کا مطلب یہ کہ آپ کی نظر میں نے نفی میں ساری لایا۔ میں ایک حقیقت بیان کر رہا تھا عزیزہ، وہ تمہارے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ذرا سن تو لو، خفا بعد میں ہونا۔ وہ پردہ اسکرین کی بجلیاں جو 60 سے 70 برس کے ہر فرد کے دل کی دھڑکن بنی ہوئی ہیں، 50% حسن ضرور رکھتی ہیں، باقی 25% کمال ہے میک اپ کا، اور 25% کیمرے کی آنکھ کا جو ذرے کو آفتاب کر کے دکھاتی ہے۔ بلکہ اصل حسن وہی جو کیمرہ مین پیش کرتا ہے۔ چہرے فوٹو جینک ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ تم ان سب کے مقابل آ جاؤ تو ان فلمی ستاروں کی چمک دمک اسی طرح کم ہو جائے جیسے چاند کے سامنے ستاروں کی روشنی کم ہو جاتی ہے۔ نازو نے میری بات کاٹ دی۔ میں سمجھ گئی، لیکن کیا تم خاک بھی نہیں سمجھی ہو میری بات کو؟ تم کیا چاہتے ہو؟ میں فلموں میں کام کرنے لگوں، تمہارے ساتھ چلی جاؤں اسکرین ٹیسٹ دینے کے لیے؟ نازو نے بگڑ کے کہا۔ پھر میں کہوں گا کہ ناقص العقل تو تمہیں سچ کڑوا لگے گا۔ ارے بابا، میرا کیا دماغ خراب ہے کہ تم کو ہیروئن بننے کا مشورہ دوں؟ ہم یہاں فلمی دنیا میں تہلکہ مچانے آئے ہیں۔ تم سے پہلے تو میں رابعہ سے کہہ سکتا تھا یہی بات، لیکن میں تو تمہیں بچانا چاہتا ہوں۔ ابھی ہم یہاں سے نکلیں گے تو آر کے اسٹوڈیو جائیں گے۔ وہ فلمی دنیا کا ایک بر اعظم ہے۔ قدم قدم پر تم کو حسن کے شکاری جال پھیلائے نظر آئیں گے۔ خود راج کپور فیملی پتھر کو ہیرا بنا دینے کا ہنر جانتی ہے، اور تم تو پہلے ہی ہیرا ہو۔ تم کو ان سب سے بچ کے رہنا ہوگا۔ تم میری فکر مت کرو، اپنی حفاظت میں خود بھی کر سکتی ہوں۔ نازو نے تلخی سے کہا، تم کیا سمجھتے ہو کہ اچانک ممبئی کے پروڈیوسر کنٹریکٹ بغل میں دبا کے لائن لگا لیں گے؟ ان کے ایجنٹ ضرور تمہارے پیچھے لگ سکتے ہیں۔ تم جتنا چاہو بچو، شہرت سے کیسے بچو گی جو خود بخود ہوگی؟ جہاں بھی تم جاؤ گی پرکھنے والے تم کو پرکھ لیں گے۔ ان کے لیے تم چلتا پھرتا خزانہ ہو، کامیابی کی کنجی ہو۔ تم فلمی دنیا میں قدم رنجا فرما کے وحیدہ رحمان کا مستقبل تاریخ کر سکتی ہو۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم وحیدہ رحمان سے کافی مشابہت رکھتی ہو؟ مجھے وحیدہ رحمان سے کوئی دلچسپی نہیں اور اس سے دشمنی بھی نہیں۔ نازو نے کہا، اب شہرت ہوتی ہے تو ہوا کرے، جو میرے پیچھے آئے گا ہڈیاں تڑوا کے جائے گا۔ ہاں یہ ہوئی نا بات۔ میں نے کہا، اس سے کیا ہوگا بھلا؟ تمہاری شہرت کو 4 چاند لگ جائیں گے، دھوم مچ جائے گی کہ کیا چھوکری آئی ہے۔ اس لفظ کا برا مت ماننا، یہاں یہی استعمال ہوتا ہے، ایک دم فٹ اور حسن ایسا بمباٹ۔ ارے بابا، فلم میں ڈالے تو ایک دم سپر ہٹ، باکس آفس کا ریکارڈ ٹوٹ جاوے، تمہاری یہ شہرت تمہارا ممبئی میں رہنا محال کر دے گی۔ پھر میں کیا کروں یہ بھی بتا دو۔ اپنی صورت تو میں بگاڑنے سے رہی، یہ کون کمبخت چاہے گا؟ میں تو چاہتا ہوں کہ تم اس سے پورا فائدہ اٹھاؤ، وہ فائدہ جس میں ہم سب کا فائدہ ہو۔